بیٹے ہیں جنہوں نے سعودی میں 10 سال تک اپنے سر کے پسینے کو پاؤں تک بہایا. مجھ سے پوچھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سعودی میں نوجوان کیسے پیسے کماتے. مولانا مجاہد حسین حبیبی صاحب 3 بجے صبح میں یہ سعودی میں جو نوجوان کماتے ہیں یہ اٹھتے ہیں، جانوروں کی طرح جاتے ہیں، کینٹین میں لائن لگتے ہیں، گندا کپڑا پہن کر اسی ڈریس کو جس میں 2 کلو نمک کا بوجھ ہوتا ہے پسینے کے ذریعے، اسی کپڑے کو پہن کے دوڑتے ہوئے گاڑی میں یہ چڑھتے ہیں اور اسی گاڑی کے ذریعے صبح میں جاتے ہیں. فجر کے وقت آنکھ ملتے ہوئے، نہ غسل کیا نہ بہترین طریقے سے ناشتہ کیا، رات کے 9 بجے یہ کام کر کے لوٹتے ہیں. اور جب لوٹتے ہیں تو صحیح سے یہ غسل بھی نہیں کرتے کہ ان کو دوڑنا پڑتا ہے کینٹین کی طرف. ٹیلی ویژن کھولا، 1-2 خبر دیکھی، تھکے ہوئے بدن کے ساتھ سو گئے. اسی تھکے ہوئے بدن سے اس کو پھر اٹھنا ہے، پھر کمانا ہے، پھر کلایا، پھر تھکا، پھر سویا، پھر تھکے بدن سے اٹھا. اور وہ جو 1 ریال کا 20 روپیہ بنا کر بھیجتا ہے تو یہاں کی ماں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، یہاں کے باپ کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. جو نئی دلہن ہے وہ بھی سمجھ نہیں پاتی کہ مرد کتنی محنت سے پیسہ کماتا ہے. شاندار گھر بنائیے. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے 5 سال 10 سال آپ نے کمایا، آپ کے 4 بیٹوں نے سعودی عرب میں کمایا، اور یہ جب 20 لاکھ اور 50 لاکھ کی رقم ہو گئی آپ نے گھر بنا لیا. یہ گھر مردار ہے. اس گھر سے 1 روپے کا فائدہ نہ کسی کو آج تک ہوا ہے نہ ہوگا. جان بچانی ہے، طوفان سے بچنا ہے، سیلاب سے بچنا ہے، بجلی سے بچنی ہے، آندھی سے بچنا ہے تو گھر بنائیے، مگر اس گھر میں کم پیسے لگائیے. اس پیسے کو بچا کر کے یہ جو 3 بیٹے ہیں جنہوں نے سعودی میں 10 سال تک اپنے سر کے پسینے کو پاؤں تک بہایا. مجھ سے پوچھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سعودی میں نوجوان کیسے پیسے کماتے ہیں، کہ مرد کتنی محنت سے پیسہ کماتا ہے. عمارت شریعہ کا پیغام ہے، آپ 2 روم بنا کر کے رہ جائیے، آپ اسارے پہ صحن میں سو جائیے، پردہ تان کے زندگی گزاریے. آج بڑی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں. آپ تجارت سے مضبوط ہوئیے، کاروبار سے مضبوط ہوئیے، بزنس کیجئے. وہ لوگ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تاجر اور ویسا امانت دار تاجر، جو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، ایک صاحب بیچ رہے ہیں غلے کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا، نیچے سے بھیگا ہوا، گیلا اور پانی سے ڈوبا ہوا غلے کو باہر نکال کر رکھ دیا. کہا اگر اناج گیلا ہے، بھیگا ہے، اسے اوپر رکھ دو تاکہ کسی کو گھاٹا نہ لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کر کے مسلمانوں کو بتایا کہ سب سے بہترین طریقہ زندگی اور زندگی گزارنے کے لیے معاش وہ تجارت ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی جس صف میں ہوں گے اسی صف میں امانت دار تاجر کھڑا ہوگا. اے تہوارہ کے مسلمانوں، ملازمت کب تک کرو گے؟ نوکری کب تک کرو گے؟ دوسرے کی غلامی کب تک کرو گے؟ اٹھو، 5000 روپے سے تجارت کرنا شروع کرو. شادی کے پیسے کو بچاؤ، ولیمے کے پیسے کو بچاؤ، منگنی کے پیسے کو بچاؤ. گھر میں جو آپ لاکھوں لاکھ روپے زمین کے نیچے گاڑ دیتے ہیں، جائیے تاج محل رو رہا ہے، جائیے قطب مینار بتا رہا ہے، جائیے ایوان خاص کو دیکھیے، ایوان عام کو دیکھیے، بڑے بڑے اونچے بادشاہوں کے بنائے ہوئے محلے جات کو دیکھیے، کھنڈر میں تبدیل ہو گئے. تم جو مکان بناؤ گے اس کی عمر کیا ہے؟ جنازے نکلیں گے ان گھروں سے. بس ایسا گھر بناؤ جو جنازہ جہاں سے نکلے تو افسوس نہ ہو کہ اس شخص نے پوری زندگی کی کمائی گھر میں لگا دی. ارے بھائی کچھ وہاں کے لیے بھیج دو. ان پیسوں سے تجارت کیجئے. اللہ نے 5 بیٹے دیے ہیں، 5 بیٹوں کو تاجر بنائیے. یہ علماء گجرات جاتے ہیں، وہاں کے مسلمانوں سے طرز زندگی لیجئے. زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. ہمارے گاؤں کے پڑوس میں ایک پٹوری بسط نامی بستی ہے، وہاں کے جو ہمارے برادران وطن ہیں سفالہ پوش مکان ہے. آج بھی ان کے گھر کے اوپر کیا ہے؟ کھپڑا ہے. کھپڑا 2 جانور بدھا ہوا ہے. اچھے کپڑے بھی پہنے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. ان لوگوں کا بڑا بڑا مال مولا گنج میں ہے، باقر گنج میں ہے، کٹی بازار ٹاور پر ہے. طریقے سیکھیے، شعور پیدا کیجئے، دلوں کے دروازوں کو کھولیے، عقل سے کام لیجئے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی کتاب نے، نبی مکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ کی تعلیم سے، اللہ کی کتاب سے، نبوی طریقے سے، رسالت کی روشنی سے، حکیمانہ زندگی سے ایک ایسی قوم بنایا جس قوم نے قیصر و کسریٰ کے تختے کو پلٹ دیا، جس کی حکومت کا مزدہ، جس کی حکومت کا دستک چین میں گیا، افریقہ میں گیا،
گیا، یورپ میں گیا، جس نے دنیا کے 3/3 آبادی میں اسلام کے پرچم کو گاڑ دیا، زندگی کے طریقے، تجارت کی تو تجارت میں بادشاہ رہے، ملازمت کی ملازمت میں بادشاہ رہے، زندگی کو نظام سیاست دیا، سیاست میں حکمراں رہے، تعلیم کا نظام دیا، ان کے تعلیم کے نظام کو دنیا نے قبول کیا۔ اے مسلمانوں، آنکھ سے لے کر زبان سے لے کر دونوں ہاتھوں سے لے کر پاؤں کے کردار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ذرا تلاش کیجئے، بنیے حضرت عمر کی طرح، حضرت عثمان کی طرح، حضرت علی کی طرح، حضرت عثمان بن عفان کی طرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح، اور پلٹ دیجئے دنیا کے نظام کو اور بتائیے کہ مسلمان زندہ ہے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنی زندگی میں داخل کر کے اپنے گھر کی ضرورت پوری کیجئے۔ شوہر ہیں، اچھی شوہر ہیں، اچھا شوہر بنیے، بیوی ہیں، اچھی بیوی بنیے، بھائی ہیں، اچھا بھائی بنیے، باپ ہیں، اچھا باپ بنیے، پڑوسی ہیں، اچھا پڑوسی بنیے، گاؤں کے اندر رہتے ہیں، گاؤں کو لے کر چلیے، گاؤں کی ضرورتوں کو پورا کیجئے، جب ضرورت پڑے تو گاؤں کے لیے کھڑے رہیے، صرف گاؤں کے لیے نہیں، پورے سماج کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو، آپ کی جوانی کو، آپ کے پیسے کو، آپ کی عقل و حکمت کو قبول فرمائے۔ اے وہ قوم جس قوم سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی ہدایت کے فیصلے فرمایا تھا، 20 کروڑ مسلمان ہندوستان کا جب شادی کرے گا نبی کے طریقے پر بولے گا، نبی کے طریقے پر، یہ چغلی سے بچے گا، یہ غیبت سے بچے گا، یہ جھوٹ سے بچے گا، یہ فریب سے بچے گا، یہ بدنگاہی سے بچے گا، یہ برا سوچنے سے بچے گا، یہ کسی پر ہاتھ اٹھانے سے بچے گا، یہ کسی کو نقصان دینے سے بچے گا۔ اس کی عزت، اس کی جوانی، اس کی عزت، اس کا بڑھاپا، یہ اگر مرد ہے تو مرد، اگر یہ عورت ہے تو عورت، اگر یہ بوڑھا ہے تو بوڑھا، اگر یہ جوان ہے تو جوان، ہر کردار میں، ہر شکل میں، ہر صورت میں، زندگی کے ہر پڑاؤ پر، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر میدان میں، اللہ کی قسم اگر آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کر لیا، حضرات صحابہ کی سیرت کو قبول کر لیا، قسم خدا کی یہ برادران وطن جو کہہ رہے ہیں ہندی ہندو، ہندوستان ملا بھاگو پاکستان، یہ آپ کے قدم کو چومیں گے، آپ کے قدم کو دھو کر یہ پیئیں گے، یہ آپ کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں گے، یہ آپ کو اپنی آنکھوں کی روشنی بنائیں گے۔ جس طرح سے یہ 300 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو عزت و عظمت کی جگہ دی، اے مسلمانوں تمہیں بھی یہ اپنے دل میں بسائیں گے۔ اچھے انسان کی، اچھے مسلمان کی، صاحب کردار انسان کی کس قوم کو ضرورت نہیں، کس ملک کو ضرورت نہیں، کس ریاست کو ضرورت نہیں۔ اے مسلمانوں اپنے قول و فعل سے، اپنے گفتار و کردار سے اگر آپ اچھے بنتے ہیں، ہندوستان کے برادران وطن آج بھی آپ کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، مغرب کی وادیوں سے گونجی عزا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کیا بتاؤں اے مسلمان تم سے نادانی تیری نام کی بس رہ گئی ہے، اب مسلمانی تیری تھا کبھی حیران زمانہ، تیری شوکت دیکھ کر ہو گئی ضرب المثل، عالم میں حیرانی تیری، مظالم کہہ رہے ہیں تم سے اب ہوشیار ہو جاؤ، کرو اب چاک غفلت کی ردا، بیدار ہو جاؤ، لرز جائیں زمانے کے، لرز جائیں زمانے کے یہ ظالم قیصر و کسریٰ، فقط مانند اصحاب نبی دو چار ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔